الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے وہ حقوق بیان کیے تھے جو اولاد کے ذمے والدین کے ہیں۔ اسلام ایک متوازن دین ہے، یک طرفہ احکامات نہیں دیتا۔ اسلام نے وہ حقوق بھی بیان فرمائے ہیں جو والدین کے ہیں، اور ان حقوق کو بھی بیان فرمایا ہے جو والدین پر اولاد کے ہیں۔ جس طرح بچوں پر والدین کے حقوق قرآن و حدیث میں موجود ہیں، یعنی ہی اسی طرح والدین پر بھی بچوں کے حقوق قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ آپ سب حضرات میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہوگی جو صاحب اولاد ہیں، جو نہیں ہیں اللہ انہیں بھی صاحب اولاد بنائے، اور سب کو اللہ رب العزت فرما بردار اولاد عطا فرمائے۔ اس مختصر سے خطبے کے دورانیے میں آج وہ حقوق سن لیجئے جو آپ پر آپ کی اولاد کے لازم ہیں۔ پہلا حق جو والدین پر اولاد کا ہے وہ اولاد کے پیدا ہونے کے بعد کی ضروریات کا ہے۔ اولاد کے پیدا ہونے کے بعد کی ضروریات میں سب سے پہلی ضرورت اس کے کانوں اور دل و دماغ تک اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز پہنچانا ہے۔ وہ آپ پر حق ہے، اولاد کا سب سے پہلا حق ہے، جس کو یوں بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ دائیں کان میں اذان کہنی ہے اور بائیں کان میں اقامت کہنی ہے، تکبیر جسے آپ کہتے ہیں۔ یہ اولاد کا حق ہے، اگر نہیں کہیں گے تو حق تلفی ہے۔ اچھا، یہ بات میں بعد میں بیان کر دیتا، ابھی پہلے ہی سن لیجئے۔ جو والدین اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے، بڑے ہو کر وہی اولاد انہی والدین کے حقوق ادا نہیں کرتے، اور جو والدین اولاد کے حقوق کا لحاظ رکھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی اولاد کو ایسا فرما بردار بناتے ہیں کہ وہی اولاد بڑھاپے میں ان والدین کے حقوق کو پورا کرنے والی بن جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ بہت اہم ہے، والدین کے حقوق کیا ہیں اولاد کے متعلق وہ سن لیجئے۔ پہلا حق کیا ہے جی؟ ولادت کے وقت کی ضروریات۔ پہلی ضرورت کیا ہے؟ بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہنا، دائیں کان میں اذان کہنا، بائیں میں کیا کہنا جی؟ اقامت کہنا۔ یہ سمجھ لیجئے اذان سننے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ نہیں آئی سمجھ؟ مسجد میں اذان ہوتی ہے تو آپ اسے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ تو کیا ضروری ہے کہ آپ وضو میں ہو؟ تو حرج عظیم ہے۔ اذان سننے کے لیے پاک ہونا ضروری؟ تو بچہ اذان سنتا ہے یا دیتا ہے؟ یہ جو آپ بہت زیادہ پوچھتے ہیں جی، اصل میں بچہ پیدا ہوا ہے، نہلانے سے انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ منع کر دیا، تو اذان دیں یا نہ دیں؟ تو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ نہیں آیا؟ اور اصول کے تحت سمجھ آیا؟ میری اپنی بچی پیدا ہوئی، جس طرح آج کل بچے پیدا ہوتے ہیں، تو بیمار تھی، نرسری میں اسے لے گئے، صاف تو کر لیا، غلاظت جو ہوتی ہے بچے سے وہ صاف کر کے نرسری میں اسے لے جاتے ہیں۔ تو میں نے NICU میں تھی، میں نے کہا جی میں نے بچی کے کان میں اذان دینی ہے، تو وہ ساری جو وہاں پہ نرسیں تھیں اور صاحب جو تھے وہ اچھے باشرہ آدمی تھے، انہوں نے کہا جی مولانا صاحب آ جائیں، عزت احترام کر رہے تھے، تو اندر لے گئے، میں نے اذان اور اقامت کہہ دی۔
جب میں باہر آیا تو مجھے کہنے لگے حضرت آپ کی بچی کو ہم نے نہلایا تو ہے نہیں، تو آپ نے اس کو نہلانے سے پہلے ہی اس کے کان میں کیا کہہ دی؟ تو میں نے صرف ایک جملہ ان سے کہا، میں نے کہا اذان سننے کے لیے پاک ہونا ضروری؟ تو کہتے ہیں جی آج مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا، اب پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ بہتر یہی ہے کہ اگر نہلانے میں کوئی پابندی طبی طور پر نہیں ہے تو شام تک نہلا لیں گے، تو نہلانے کے بعد اذان دے، بہتر یہی ہے۔ لیکن آج کل عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، 3 دن 1 ہفتہ نہلانے سے کیا کر دیا جاتا ہے؟ بچے کو منع کر دیا جاتا ہے۔ تو اصل حق اولاد کا یہ ہے کہ اولاد جیسے ہی دنیا میں آئی ہے تو ادھر ادھر کی آوازیں اس کے کانوں میں جانے سے پہلے سب سے پہلے جو آواز جانی چاہیے وہ اللہ اکبر کی آواز جانی چاہیے، یہ حق ہے۔ اس کے بعد دوسرا حق اولاد کا، تحنیک بھی اس زمرے میں آتا ہے۔ تحنیک پتہ نہیں آپ اسے کیا کہتے ہیں، اپنی اپنی زبان میں، ہر کسی نے اپنی اپنی زبان میں لفظ رکھے ہوئے ہیں۔ جو بچے کو سب سے پہلے لعاب لگائی جاتی ہے، کچھ چبا کے کسی بڑے بزرگ کی لگوا دی جاتی ہے، اسے آپ کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ عربی میں کہتے ہیں تحنیک۔ کھجور چبا کے کچھ منہ میں دے دی، شہد زبان کو لگا کے دے دیا کسی نیک صالح آدمی کا۔ لعاب سے گوشت بنتا ہے اور گوشت سے مزاج بنتا ہے، تو جس کا لعاب سب سے پہلے بچے کے منہ میں جائے گا، بچہ اس کے مزاج کے اثرات لے گا اچھے طریقے سے، اچھے آدمی سے۔ آپ کو خود اچھا ہونا چاہیے پہلے، تو آپ خود تحنیک کریں اپنے بچوں کی۔ اگر آپ کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے کہ میں اچھا نہیں ہوں اور میری اولاد میرے جیسی نہ بنے، کہ میں تو ابا اماں کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، میری اولاد تو مجھے جوتے کی نوک پہ نہ رکھے، پھر آپ کسی بزرگ کی تحنیکیں کراتے رہیں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن حق یہ ہے کہ آپ خود اچھے ہوں اور آپ کا دل کرے کہ یار جیسا میں ہوں میری اولاد بھی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اولاد کا حق ہے کہ اولاد کا اچھا نام رکھا جائے۔ کیا کیا جائے جی؟ اچھا نام۔ ناموں کے بڑے اثرات ہیں جی۔ ناموں کے کیا ہیں؟ آپ کیف متفق ایسے نام نہیں رکھ سکتے جس کا معنی آپ کو پتہ نہیں، جس کا مفہوم آپ کو پتہ، اور آپ نے بچے کا نام رکھ دیا۔ آج کل یہ بڑا فیشن چلا ہوا ہے، اور ہماری عورتیں، مائیں، بہنیں، بچیاں یہ چونکہ سارا دن گھروں میں فارغ ہوتی ہیں، اور آپ نے، اللہ آپ کو توفیق دے گھروں کو دینی ماحول میں لانے کی، آپ نے انہیں کیبلیں لگا کے دی ہوئی ہیں، موبائل لے کے دیے ہوئے ہیں، اور وہ سارا دن موبائلوں پہ، کیبلوں پہ جو دیکھتی ہیں ان کے اثرات ان کے ذہنوں پہ آتے ہیں۔ آج کل مائیں، بہنیں، بچیاں جو نام تجویز کر چکی ہوتی ہیں وہ عموماً ایسے ہوتے ہیں جو کسی کان آنکھ سے سنے ہی، اور یہ بھی فتنہ بڑھ چکا ہے جی، ایسا نام بتاؤ جو کسی نے کبھی رکھا ہی۔ عجیب عجیب نام ہم سنتے ہیں، فہرست بھیج دیتے ہیں، حضرت جی ان ناموں کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا بھی ہم نے تو پڑھے ہی نہیں، یہ تو کوئی سیگے میں آتے ہی کسی گرامر کے زمرے میں ہی نہیں آتے، تو مطلب کیا بتائیں آپ؟ ایک بندے نے اپنی بچی کا نام رکھا ہوا یشفع۔ کیا نام رکھا ہوا؟ یشفع۔ آیت الکرسی میں ہے نا، من ذا الذی یشفع۔ تو میں نے کہا یہ کیسا نام ہے؟ کہتا ہے جی قرآن میں ہے۔ میں نے کہا قرآن میں تو فرعون بھی ہے۔ ہاں، قرآن میں تو ابلیس بھی ہے کہ نہیں ہے؟ جی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا، یہ کیسی بات ہے؟ قرآن میں آگے تو نام ہے۔ یشفع ورب ہے، گرامر کے طور پہ کیا ہے جی؟ یہ ورب، فعل، اسم ہے ہی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور آپ نے ایک فعل کو کیا بنا دیا؟ اسم۔ ورب کو آپ نے ناؤن بنا دیا۔ تو نام اچھا رکھیں جی، بچے کا نام کیا رکھیں؟ میں آپ کو ایک اچھا نام اچھا رکھنا یہ ایسے نہیں ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حضرت نام کے بڑے اثرات ہیں مزاج پر۔ حضور نے ایک آدمی کو کہا بکری کا دودھ دو کے دو، وہ آیا بکری کے تھن پہ اس نے ہاتھ رکھا، حضور نے کہا تمہارا نام کیا؟ کہنے لگا جی مرہ۔ حضور نے کہا دور ہو جا۔ ایک اور کو بلایا بھی تو دو کے دے، وہ آیا، حضور نے کہا نام کیا؟ اس نے کہا جی حرب۔ حضور نے کہا دور ہو جا، تو نے بھی دودھ کو ہاتھ۔ ایک اور بندہ آ گیا،
اس نے کہا میں دو دوں یا رسول اللہ؟ حضور نے کہا دو دو. نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے کہا جی عائش. حضور نے کہا تم دو دو. جو پہلا بندہ آیا تھا مرہ، مرہ کا معنی ہے کڑوا. کیا معنی ہے؟ اور جس کے نام کا معنی ہی کڑوا ہے وہ دودھ دوہے گا تو کیا نکلے گا؟ دوسرا بندہ اس کا نام تھا حرب. حرب کا معنی ہے جنگ. حضور نے فرمایا تو دودھ دوہ کے دے گا، تیرا تو معنی ہی جنگ والا ہے، تو بھی دور ہو جا. تیسرا اس کا نام تھا عائش. عائش کا معنی ہے زندگی، حیات. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اے اللہ زندگی تو کوئی زندگی نہیں، صرف آخرت ہی کی زندگی ہے. اے اللہ انصار کی بھی مغفرت فرما، مہاجرین کی بھی مغفرت فرما. یہ حضور کا شعر ہے جو ابھی سنا ہے. عیش معنی زندگی. حضور نے کہا تم دودھ دو. معلوم ہوا اچھا نام رکھنا یہ والدین پر لازم ہے، اولاد کا حق ہے. آپ نئے ناموں کے چکر میں نہ پڑیں جی. میرا ابھی ایک بھانجا پیدا ہوا تو خاندان میں نام آپ لوگ بھی پوچھتے ہیں، تو خاندان والے تو بطری کے اولا ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی کیا نام رکھیں. ان کے ذہن میں مجھے کہنے لگے جی کوئی نیا نام بتاؤ. میں آپ کو حضرت یہ بات حقیقت بتا رہا ہوں. میں نے کہا اچھا نیا نام بتاؤں، ایسا نام بتاؤں جو خاندان میں کسی کا نہ ہو. میں نے کہا عمر نام رکھ دیں یا عثمان رکھ دیں؟ حیران ہو گئے سارے کہ واقعتاً یہ نام اس نام کے بندے موجود نہیں، کیونکہ لوگوں نے رکھنا ہی چھوڑ دیے. اس نئے کے چکر میں لوگوں نے یہ نام رکھنا ہی. اب آپ اپنے ذہنوں میں دوڑائیے، اندازہ لگائیے اپنے خاندان کی نئی پود کو جو 21ویں صدی میں پیدا ہوئی ہے. ذرا دیکھیے کتنے ابو بکر ہیں، کتنے عمر ہیں، کتنے عثمان ہیں، کتنے علی ہیں، کتنے بلال ہیں. لوگوں نے رکھنے ہی کیا کر دیے جی. اب یہی نام نئے بن چکے ہیں. وہ نسل جوان ہو چکی ہے، 22 سال کی ہو چکی ہے. اب آپ دوبارہ یہ نام رکھیں، یہ نئے نام ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کے لیے؟ تو نام اچھا رکھنا یہ والدین پر کیا ہے جی؟ اولاد کا حق ہے. اس کے بعد بلا تفریق جنس اولاد کے پیدا ہونے پہ خوشی منانا یہ بھی اولاد کا حق ہے. یہ نہیں ہے کہ لڑکا پیدا ہوا ہے تو بس آپ نے خیراتیں کرنا شروع کر دیں، اور لڑکی پیدا ہوئی ہے تو کوئی مبارک دینے ہی آپ کو نہیں آ رہا. یہ مزاج آج کل کچھ بنتا جا رہا ہے. یہاں پہ بھی لوگ رو بھی جاتے ہیں. اور لوگ بار بار کہتے ہیں جی دعا کریں اللہ نرینہ اولاد عطا فرمائے. کیا عطا فرمائے؟ ضروری نہیں ہے کہ اولاد نرینہ ہو، اور اگر نہیں ہے تو آپ مقبول نہیں ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کو نرینہ اولاد اگر نہیں دی تو اس میں کوئی بہت بڑی مصلحت ہو. بات کرنی نہیں چاہیے، ممبر پہ میں کر دیتا ہوں، کر دوں سمجھانے کے لیے. ممبر پہ تقاضا ہے ممبر. ایک بزرگ ہیں، فرمان لگے کہ تجربے کی بات بتاؤں. میں نے کہا جی بتائیں. اللہ سے کبھی پتر نہ مانگنا، اللہ سے کبھی، اللہ پہ ہی چھوڑنا، جو اللہ دے دے بس. بے عیب مانگنا، فرما بردار، نصیب آور، بخت آور مانگنا، لیکن پتر، کیونکہ جو تم مانگے گا وہ تجھے خوار کر کے رکھ دے گا. انہوں نے تو لفظ کچھ اور بولا، میں وہ نہیں بولتا. تو اللہ پہ چھوڑیں یہ فیصلے. اولاد جو بھی پیدا ہو اس کے پیدا ہونے پہ اللہ کا شکر ادا فرمائیں جی. اور وہ لوگ دیکھیں جن کی اولاد نہیں، بچی ہو یا بچہ، برابر کی خوشی منانا یہ اولاد کا حق ہے. اگلی بات یہ ہے کہ اولاد میں انصاف کرنا، محبت میں کیا کرنا جی. یہ اولاد کا کیا ہے آپ پہ. یہ نہیں کہ ایک طرف آپ کا بازو زیادہ جھکا ہوا ہے، دوسری طرف آپ توجہ ہی. محبت دینا حق. حضور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چومتے جا رہے ہیں. اقرا بن حابس صحابی ہیں، عرب، دیکھ رہے ہیں. اقرا بن حابس دیکھ کے بڑے حیران ہو رہے ہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ، سب کا یہ ہے
بچے کو چوم رہے ہیں. حضور نے فرمایا ہاں. یا رسول اللہ میرے تو 10 بچے ہیں, میں نے آج تک کسی کو بھی نہیں چوما. تو حضور نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم, جو رحم کرتا نہیں اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا. بچوں کو محبت دیجیے اور برابر کی بنیاد پہ دیجیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بچوں سے محبت کرنے والا بندہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. بچوں کو اپنائیت دیجیے. والدین کا کیا ہے جی, بچوں کا والدین پہ کیا ہے جی, حق ہے. اگلا حق والدین کا یہ ہے, والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کو وراثت سے محروم نہ کریں. توجہ ہے, بچوں کو وراثت سے محروم آپ کر ہی نہیں سکتے. یہ جو اخباروں میں آپ پڑھتے ہیں نا, آک نامہ, میں نے اپنے فلانے بچے کو کیا کر دیا, شریعت میں اس آک نامے کی کوڑی کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے. آپ کا بچہ ہے, اسے وراثت ملے گی. یہ آپ کا قصور ہے, آپ نے تربیت اچھی کرنی تھی, وہ فرما بردار ہوتا. اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا, آپ وراثت سے اسے محروم کر ہی نہیں سکتے. قانون میں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پاکستانی قانون میں آک نامے کی کوئی عدالتی حیثیت نہیں, شرعی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے جی. ایک فضول سا کام ہے. اخبار والوں کو پیسے مل جاتے ہیں, لوگ اشتہار دے دیتے ہیں جی میں نے فلانے کو آگ کر دی. اس کی کوئی حیثیت ہے نہیں. صحابی ہیں, بیمار ہو گئے مکہ میں, حضور عیادت کرنے تشریف لے گئے. صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ بڑا مالدار ہوں, میرے پاس بڑا پیسہ ہے, مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری وقت قریب آ چکا ہے, مال صدقہ نہ کر دوں. حضور نے فرمایا نہیں. اچھا صدقہ کرتے تو کہاں جاتا, بیت المال میں جاتا نا. حضور نے فرمایا نہیں. یا رسول اللہ پھر چلو آدھا مال صدقہ کر دیتا ہوں. حضور نے فرمایا آدھا بھی نہیں کر سکتے. یا رسول اللہ اچھا پھر تہائی مال, یعنی اگر 3 کروڑ ہے تو 1 کروڑ صدقہ کر. حضور نے فرمایا چلو تہائی کی اجازت ہے لیکن تہائی بھی زیادہ ہے. یہ بھی فرمایا تہائی کی اجازت ہے لیکن تہائی بھی زیادہ ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ کے جاؤ, یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم ان کو محتاج چھوڑ کے جاؤ اور تمہارے جانے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے. یہ حضور نے فرمایا. تو اولاد کو وراثت سے محروم کرنے کے بہانے مت بنائیے. جو اللہ نے آپ کو زندگی میں دیا ہے دل بڑا کیجیے, وہ آپ کے بعد آپ کی اولاد کا ہونا ہے. آپ لمبی چوڑی وصیتیں کر کے اپنی زندگی میں صدقہ خیرات کر دیں کہ اولاد کو بھوکا مار دیں, انہیں نہیں دینا کیونکہ یہ میرے نافرمان. ایسا نہیں کیا جا سکتا. وراثت اولاد کا حق ہے, اسے محروم نہ کیجیے. بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی اولاد ہمارے حق ادا نہیں کرتی تو ہم کیوں ان کے لیے مال چھوڑ کے جائیں. چلو اولاد نے تو حق ادا نہیں کیا, وہ اللہ کو جواب دے گی, تو آپ بھی ان کی حق تلفی کر کے ان کے پلڑے میں برابر میں آنا چاہتے ہیں. نہیں سمجھ آئی. وہ تو اللہ کو جواب دے گی نا اوپر. آخرت بھی تو اللہ نے رکھی ہے لین دین کے لیے, صرف دنیا تھوڑی ہے. تو وہ آپ کا حق مار کے اوپر جا رہی ہے, اللہ آپ کا حق آپ کو دلائے گا وہاں پہ. تو آپ وراثت میں ان کا حق مار کر ان کے برابر کی صف پہ کھڑے ہونا چاہتے ہیں کہ لین دین میں آپ کو فائدہ ہی نہ ہو. اگر کوئی آپ کا حق مار رہا ہے تو آپ نے اس کا حق مارنا نہیں. یہ کفریہ جملے ہیں, جیسے کو تیسا, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اسلام کے یہ جملے نہیں ہیں. اسلام کیا کہتا ہے, سل من قطعک واعف عمن ظلمک وتعطی عمن حرجک. جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو, جو تم پہ ظلم کرے تم اسے معاف کر دو, جو تم سے چھینے تم اس کو دے دو. کہ اللہ آخرت میں تمہارا حساب کیا کر دے گا, پھر برابر کر دے گا. تو یہ اولاد کا کیا ہے جی, بولیے. آخری حق سن لیجئے, وقت چونکہ ختم ہونے لگا ہے, کہ اولاد کی دینی تربیت کی جائے. بولیے اولاد کی کیا کی جائے جی, دینی تربیت کی جائے. آج کے ہمارے معاشرے میں ہر چیز کی بڑی اہمیت ہے جی. اسکول اچھا ہو, کالج اچھا ہو, تعلیم اچھی ہو, اسکول مہنگا ہو, فیس اتنے والی ہو, کپڑے اچھے ہوں, جوتے, لیکن دینی مزاج بھی اچھا بچے کا بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا, اس کی کوئی فکر. آپ اندازہ لگائیے کہ جو ماں اپنے بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے 7 بجے
کان مروڑ کے جگا دیتی ہے، بستر سے کھینچ کے جگا دیتی ہے، وہی ماں اپنے بچی کو 6:30 بجے 6:15 بجے نہیں جگائے گی کہ نماز بھی پڑھ لے۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ پھر کیا کہتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، دل نہیں کرتا۔ سکول بھیجنے کے لیے کیسے دل کرتا ہے تمہارا؟ کیونکہ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ سکول جائے گا تو کچھ بنے گا اور کیا کمائے گا، اور نماز پڑھے گا تو کیا ملے گا، وہ ابھی ہمیں نظر ہے۔ تو جو فی الحال نظر نہیں آ رہا اور ہے حقیقت، اس پہ عمل نہیں ہے، اور جو ظاہری آنکھوں سے بظاہر نظر آ رہا ہے لیکن ہے دھوکہ، اس کے لیے ہم بچے کو کان مروڑ کے جگا بھی دیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ یہ کہہ کے بری و ذمہ نہیں ہو سکتے کہ جی میں خود تو نیک صالح ہوں، صف اول کا نمازی ہوں، میرے ماتھے پہ محراب ہے، مسجد میں اگلی صف کے اندر میری جگہ متعین ہے، اور بچوں کا رخ کوئی اور ہے۔ میں اکثر بتا دیتا ہوں کہ کسی اللہ والے سے کسی نے کہا حضرت بچے سو رہے ہوتے ہیں، جگانے کا دل نہیں کرتا، میں خود نماز پہ آ جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ابھی اچھا بتاؤ، جس کمرے میں تیرے بچے سو رہے ہیں اگر اسی کمرے میں آگ لگ جائے تو کیسے جگاؤ گے؟ کہا جی پھر جگانے کا کیا مطلب، پھر تو کھینچ کھینچ کے باہر پھینکوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ صبح کی نماز میں جاگے نہیں ہے اور نماز نہیں پڑھی تو سمجھ لے کہ آگ لگی ہوئی ہے، اگرچہ تجھے مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو گھروں کے ماحول کو دینی بنائیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کیا سوال ہوگا ہم سے ہمارے ماتحت بچوں کا؟ بالکل ہوگا، حدیث ہے ہوگا، ماتحت کا سوال آپ سے کیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں کیا کیا جائے گا جی؟ سوال کیا جائے گا۔ تو گھروں کا ماحول کیا بنانا جی؟ دینی بنانا۔ یہ اولاد کا کیا ہے جی؟ ہم پہ لازم حق ہے، ماحول دینی مہیا کیا جائے، لباس دینی پہنایا جائے، بچپن سے ہی لباس کیا پہنایا جائے؟ مسنون لباس۔ بچیاں ہیں کھلے کپڑے پہنائے جائے، مسنون لباس۔ اللہ بیڑا تارے ان کا، کاروباری لوگوں کا، انہوں نے آج کل آپ نے دیکھا بازاروں میں جب بچوں کے لباس ایسے چست چست بناتے ہیں، لڑکیوں کے جو بچیاں، کہ جب وہ بچیاں بیچاری جوان ہو جاتی ہیں تو ان کو کھلا لباس پہنتے ہوئے لگتا ہے کہ ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہی، اور حضرت یہ سامنے آئی تھی بات۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی ہم سے غلطی ہوئی، بچی کو ہمیشہ اسکول یونیفارم بھی کیا ہے بچوں کی آج کل چست ہے، پتلونے پہنا دیتے ہیں بچیوں کو بھی۔ اب جب بچی بڑی ہوگی، جب اس کی عادت ہے کہ جسم کے ساتھ اس نے چپکا ہوا لباس پہنا ہوا ہے، تو وہ کھلا لباس کیسے پہن سکے گی؟ بتائیں آپ، کیوں ظلم کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں پر؟ یہ حساب اللہ ہم سے لے گا، یہ نسل ہم اپنی خود بگاڑ رہے ہیں حضرت۔ یہ والدین پہ حق ہے، اور جو والدین بچوں کے یہ حقوق ادا نہیں کر رہے توجہ سے، انہیں پتہ ہی نہیں میرا بچہ کیا پہن رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کیا کر رہا ہے، بچپن میں اسے اپنے بچے کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ مطلب کیا نکلا کہ اس نے اپنے بچے کے حقوق ادا، یہی بچے جوان ہو کر کل اس بوڑھے باپ کی حق تلفی کریں گے، اس کے حقوق ادا نہیں کریں گے، یہی بچے۔ اور جو بچپن میں بچوں پہ سختی کرنی پڑے کریں سختی اس معاملے میں جی، اللہ کے لیے سختی کرنی پڑے تو سختی بھی کر دیں۔ اور اگر آپ سختی نہیں کریں گے، آپ کہیں گے جی میں اپنے بچوں کو ناراض نہیں کرتا، نماز کا کہیں گے تو ناراض ہوں گے نا، لباس اچھا پہننے کا کہیں گے مسنون تو بچے کیا ہوں گے؟ محسوس کریں گے۔ بچیاں سیانی ہوں گی، جب پردے کا کہیں گے تو وہ تھوڑا سا منہ بسوریں گی، اور آپ کہیں جی نہیں بچے ناراض ہوتے ہیں اس لیے میں انہیں ناراض، تو حدیث سنا دوں اس پہ آخری آپ کو، جو بندہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے
اللہ کے حکم کو چھوڑ دے. حضرت توجہ, جو بندہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو چھوڑ دے, اللہ رب العزت اسی مخلوق کو اس پہ مسلط فرما دیتے ہیں. یہ اللہ کی سنت ہے. یہ حدیث پڑھی ہے آپ کے ساتھ. آپ بچوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حکموں کو چھوڑیں گے, کل بچوں کی جوانی میں یہی بچے اللہ آپ پہ مسلط فرما دے گا. یہی بچے آپ کا درد سر بن جائیں گے. آپ کی کوئی بات نہیں سنیں گے, نہ کوئی بات مانیں گے. پھر آپ روتے ہوئے آئیں گے مسجدوں میں, مولویوں کے پاس, وظیفہ بتا دیں بچہ کیا ہو جائے میرا. فرما بچپن میں تو نے کوئی وظیفہ پوچھا نہیں, بگاڑ سارا بچے کو خود دیا ہے, اور اب آپ کے وظیفے پڑھنے سے کوئی فائدہ. یہ آپ کی داڑیاں نوچیں گے پھر. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کا نور بنے, ہمارے کیا بنے جی, فرما بردار بنے, نیک صالح بنے, تو یہ جو حقوق میں نے آپ کو گنوائے ہیں, ان حقوق کی ادائیگی آج سے کرنا شروع کر دیں. ارادہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ گھروں کا ماحول دینی بنائیے, اور بچوں کو تھوڑا سا وقت دیجیے. موبائل کی دنیا سے باہر نکلیے. دفتر میں رہتے ہیں 6 بجے تک, کارخانے میں رہے, دفتر میں رہے, آفس میں رہے, 7 بجے 7:30 بجے, لاہور میں تو گھر پہنچتے بعض کو 9 بج جاتے ہوں گے. مجھے ایک لاہوری صاحب کہنے لگے, حضرت آپ کو کیا بتائیں, ہمارا تو آدھا دن سڑکوں پہ ہی گزر جاتا ہے, اتنا رش ہوتا ہے آتے ہوئے بھی. اور تو وہاں پہنچے تو پھر بس موبائل کھول لیا, اور بچوں کا پتہ نہیں, 3 دن بچوں کو دیکھتے ہی. کوئی ایسا نظم بنائیے کہ روزانہ آپ کے بچوں کے ساتھ مجلس ہو, محفل ہو, آپ ان کو باتوں باتوں میں کوئی دین کی بات سنا دیں. اور یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ خود دیندار نہیں بنیں گے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو اگر تم نے نماز کا حکم دینا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود بھی نماز پہ کار بند ہو جاؤ. اگر خود نمازی نہیں ہو, گھر والوں کو کہتے رہو گے, خود دیندار نہیں ہو, گھر والوں کو کہتے رہو گے, خود نیک صالح نہیں ہو, چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہو. توجہ, آخری بات ذہن میں آ گئی. دیندار چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہو, جن کا آپ کے بچوں کو, گھر والوں کو پتا, تو آپ کے بچے بھی آپ سے چھپ چھپ کے گناہوں کے عادی بن جائیں گے. یاد رکھنا. میں آپ کو قاضی فضیل بن ایاز, بہت بڑے اللہ والے, ان کی بات سنا, فرمانے لگے جب کبھی میں اپنی بیوی کو نافرمان دیکھوں, اپنے غلام کو نافرمان دیکھوں, اپنی سواری کو خراب دیکھوں, تو میں بیوی کو, غلام کو, سواری کو, بچے کو کچھ نہیں کہتا, بلکہ فوراً میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں کہ جس کا میں ماتحت ہوں, میں نے اسے کہاں ناراض کیا ہے کہ میرے ماتحت مجھے ناراض کر رہے ہیں. یہ اصول ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں, واللہ یہ اصول ہیں. اور اگر آپ تنہائیوں میں, خلوت میں نیکی کے عادی ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے عادی ہیں, تو اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کے بچوں کے دلوں میں آپ کا مقام, آپ کا احترام, آپ کی محبت, آپ کی بات کی لاج رکھنے کا جذبہ پیدا فرما دیں گے. یہ اللہ کی سنتیں ہیں, یہ انویزیبل باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ایسے مضبوط اصول ہیں, آپ ان اصولوں کا مشاہدہ کر لیجئے. یہ اصول ہمیشہ عمل کرتے ہیں. یہ مجرب نسخے بتا رہا ہوں آپ کو. تو تہیہ کر لیجئے کہ خود بھی نیکی پہ قائم رہنا ہے, دلوں میں نیکی کا جذبہ زندہ رکھنا ہے, اور اولاد کی بھی نیک تربیت کرنی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھیے, سنتوں کے بعد جماعت ہوگی انشاءاللہ. اصلاحی بیانات, فقہی معلومات اور مستند دینی تعلیمات کے لیے مولانا احمد مدنی عباسی چینل سبسکرائب کریں.